بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہر روز ایک دعا قبول کروائیں۔ جو بھی دعا مانگنی ہو مانگ لیجیے، کیونکہ آج ہر دعا قبول ہونے کا ایک پاورفل وظیفہ اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ یقین کیجیے، اس عمل سے آپ کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہوگی، بلکہ اس عمل کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسا کون سا گناہ ہے جس سے انسان کی کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس گناہ سے کیسے بچا جائے۔ مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ آج کا یہ عمل حدیث کی کتاب صحیح بخاری سے لیا گیا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ سکتا ہے۔ ناظرین، دعا عبادات کا مغز ہے، اس سے اظہار بندگی ہوتا ہے۔ رب سے نہ مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اپنے رب سے ہر وقت دعا مانگتا رہے۔ اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے حاجت روا کو محبوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ وہ اتنا کریم ہے کہ ہماری ضروریات کی 100% چیزیں وہ بغیر مانگے ہی دے دیتا ہے۔ فرض کیجئے وہ ہماری بسادر یا سماعت لے لیتا، آج یا پاؤں نہیں دیتا، جگر یا دل خراب کر دیتا۔ وہ یہ تمام چیزیں اور ان جیسی ان گنت چیزیں نہ صرف ہمیں دن مانگے دیتا ہے بلکہ مستقل دیتا رہتا ہے۔ لہٰذا آج آپ اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں۔ یہ دعا سنت انبیاء ہے۔ ہر پیغمبر نے ہر موقع پر یہ دعا مانگی۔ یہ دعا آپ کو پیاری ہے، اس لیے آپ نے قرآن کریم میں حکم دیا۔ دعا سے آنے والی مصیبت چل جاتی ہے اور بد نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ دعا سے رب کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔ ہر عبادت بغیر دعا معلق رہتی ہے۔ دعا اس کا پر ہے جس سے وہ بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا۔ تمہارا کام دعا مانگنا ہے، ہمارا کام قبول کرنا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی واپس کرے۔ اللہ اور اس کے رسول انسان کو مانگنے کے آداب اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی شرائط بتا دی ہیں جن کے بغیر دعا اللہ کے عرش تک نہیں پہنچ سکتی اور قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی، خواہ اس کو مانگنے والا جتنا بھی رونا دھونا کر لیں۔ کیا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے کہ میں مقبول دعا بن جاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال غذا اختیار کرنا، تیری دعا قبول ہوا کرے گی۔ حرام کمائی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو گوشت حرام اور رشوت سے بنا ہو، اس میں دوزخ کی آگ جلد اثر کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اور پاکیزگی کسی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص رشوت بھی کھاتا ہو اور مال غنیمت بھی ہو، خیانت بھی اڑاتا ہو، شراب بھی پیتا ہو اور غریبوں کا لہو بھی چوس کر جیتا ہو، اور ہر چیز حرام ہے جس کے یہاں عام ہو، تو ایسے شخص کی پکار قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا شخص جس کا ذرائع آمدنی مشکوک ہو، ایسے انسان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا سب حرام ہوتا ہے، اور ایسے انسان کا جسم بھلے بظاہر بہت خوشگوار اور آراستہ پیراستہ ہو، مگر اس کی روح بہت متاثر ہوتی ہے، اور پاکیزگی کو پسند کرنے والا رب اس کی آواز کو نہیں سنتا ہے۔ اسی سبب ایسے انسان کی دعا کبھی بھی قبولیت کا درجہ نہیں پاتی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ جہاں تک آپ کی دعا نہ قبول کیے جانے کا سوال ہے، تو یہ یقین رکھیے کہ بالفرض اس نے آپ کی کبھی کوئی دعا پوری نہیں کی، تب بھی ان میں سے ہر دعا کے بدلے اور جنت میں وہ سب کچھ آپ کو دے گا جو آپ تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دعا مانگنے کا عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ البتہ دعا کو فرمائشی لسٹ نہیں ہونا چاہیے، بندگی اور عاجز کے احساس سے بھرپور ہونا چاہیے۔ ایسی دعائیں خصوصی توجہ سے سنی جاتی ہیں۔ جہاں تک نہ دینے کا سوال ہے تو وہ ایسا اپنی مرضی چلانے کے لیے نہیں کرتا، اس میں ہماری ہی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دولت مانگتے ہیں اور دولت مند بن کر ناشکری کرتے ہیں، عورت چاہتے ہیں اور اس سے شادی کر کے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو نہ ملا اس کا گلہ کرنے کے بجائے شکر کرنا چاہیے کہ کسی بڑی برائی سے بچایا گیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر کے
آپ کو بہتر سے بہتر چیز عطا کریں گے۔ یہاں صحیح بخاری سے ایک وظیفہ بتا دوں جو آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی تاریکی میں اگر آپ بیدار ہو جائے، آنکھ کھل جائے اور آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، تو کم از کم انسان کو اس طرح کے موقع کی تلاش رکھنی چاہیے۔ جب بھی بیدار ہو، اذان سے 2 منٹ پہلے یا 4 منٹ پہلے، جس وقت بیداری ہو، سنتی طریقہ ہے آپ جب اٹھیں فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر لگا دیں اور پھر اٹھنے کی دعا پڑھیں، اور اس کو پڑھ کر دعائیں کرنا یہ نہ بھولیں زندگی کی ہر قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، والدین کے لیے کہ اے اللہ مجھے اور میرے والدین، گھر والوں اور بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے بچا اور انہیں دنیا کے رہبر و رہنما بنا۔ اور بھی جو انسان کی طلب ہو دعا مانگ لیجئے۔ بلکہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، کسی ایسی پریشانی و تکلیف کا شکار ہے جو حل نہیں ہو رہی، تو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے، جو بھی جائز مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے گا۔ اس وظیفہ میں یہ ہے کہ جس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کی ذات کو آنکھ کھل جائے یہ دعا پڑھے۔ اس دعا میں آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ پاک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچاؤ ممکن ہے اور نہ ہی نیکی کی طاقت۔ یہ جب دعا پڑھ چکے ہیں تو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہم اغفر لی پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ کی جو بات تمنا ہے مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اپنی پریشانی بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر مشکل کا ذکر کریں۔ اگر اس کے بعد آپ سونا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نماز بھی قبول فرمائے گا۔ آج کا یہ عمل رات کو پڑھنا ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کے آخر میں ہماری آپ سب کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں، حاجات و مناجات اور ضروریات پوری فرمائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔